بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 4 مئی سن 1903۔ حضرت اقدس نے عامت المسلمین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اصل مشکل یہ ہے کہ ان بیچارے لوگوں کی عادت ہی ہو گئی ہے اور بچپن سے کان میں ہی یہی پڑتا آیا ہے کہ وہ یعنی عیسیٰ اس طرح آسمان سے ایک مینار پر اترے گا، پھر سیڑھی مانگے گا اور 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ نیچے اترے گا۔ پس آتے ہی نہ بڑی نہ بری کفار کو تہتے کر کے ان کے اموال و املاک سب مسلمانوں کے حوالہ کرے گا۔ ان باتوں کو جو مدتوں سے سادہ لاؤ پر کندہ ہو گئی ہیں دور کریں تو کس طرح؟ وہ بیچارے معذور ہیں، یہ مشکلات ہیں اور ان کا دور ہونا بجز خدا تعالیٰ کی مشیت کے ہرگز ممکن نہیں۔ قرآن نے توفیت نہیں فرمایا، اور بخاری نے اپنا مذہب اور اس آیت کے معنی بیان کر دیے کہ متوفی کا ممیتوں کا، تو پھر اس کے بعد خواہ ان کو آسمان پر بٹھانا ان لوگوں کی کیسی غلطی ہے؟ وہ بیچارہ تو خود بھی دعائی دیتا ہے کہ یہ لوگ میرے مرنے کے بعد بگڑے ہیں، بھلا اب ہمیں کوئی بتاوے کہ یہ لوگ ابھی بگڑے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ بگڑے ہیں تو مسیح وفات پا چکے ہیں، ورنہ ان کی تثلیث، کفارے اور دوسرے اعتقادات پر ایمان لاؤ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ہم نے غور کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے شخص میں 2 قسم کی صفات کی ضرورت ہے۔ اول تو عیسوی صفات اور دوم محمدی صفات کی، کیونکہ مغضوب علیہم سے مراد یہود اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ جب یہود نے شرارت کی تھی تو حضرت عیسیٰ ان کے واسطے آئے تھے، جب نصارہ کی شرارت زیادہ بڑھ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آور ہوئے تھے، اور یہاں خدا تعالیٰ نے دونوں کا فتنہ جمع کیا، اندرونی یہود اور بیرونی نصارہ، جن کے لیے آنے والا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل بروز اور حضرت عیسیٰ کا پورا نقشہ ہونا چاہیے تھا۔ حکم کے سامنے کسی کی پیش ہی کیا جاتی ہے اور اس سے ان کی بحث ہی کیا، یہ زمینی وہ آسمانی، یہ ناقابل معاذ وہ ہر وقت خدا سے تعلیم پاتا۔ یہ لوگ ہمیں رتب و یابس احادیث اور اقوال کا انبار پیش کر کے ہرانا چاہتے ہیں، مگر یہ کیا کریں؟ ہمیں تو 30 سال ہوئے کہ خود خدا ہر وقت تازہ علامات سے خبر دیتا ہے کہ یہ امر حق ہے جو تو لایا ہے، تیرے مخالف ناحق پر ہیں، ہم اب کیا کریں؟ لوگوں کے مانیں یا آسمان سے خدا کے مانیں؟ سوچنے والے کے لیے کافی ہے کہ صدی کا سر بھی گزر گیا ہے، اور 13ویں صدی تو اسلام کے واسطے سخت منحوس صدی تھی۔ ہزاروں مرتد ہو گئے، یہود خصلت بنے، اور جو ظاہر میں مرتد نہیں، اگر باریک نظر سے دیکھا جاوے تو وہ بھی مرتد ہیں۔ ان کے رگ و ریشے میں دجال نے اپنا تسلط کیا ہوا ہے، پوشاک تک ان کی بدل گئی ہے، تو دل ہی نہ بدلے ہوں گے، صرف بعض خوف سے یا بعض اور وجوہات سے اظہار نہیں کرتے، ورنہ ہیں وہ بھی مرتد، اپنے دین کی خبر نہ ہوئی، دوسروں کے زیر اثر ہوئے، تو اب ارتداد میں کسر ہی کون سی باقی رہ گئی؟ اگر اب بھی ان کا مہدی اور مسیح نہیں آیا تو کب آئے گا؟ جب اسلام کا نام ہی دنیا سے اٹھ جاوے گا اور یہ بیڑے غرق ہو جاوے گا۔ افسوس کہ قوم آنکھیں بند کیے پڑی ہے اور اسے اپنی حالت کی بھی خبر نہیں۔ 5 مئی 1903 بوقت سیر۔ ایک نو وارث صاحب نے عرض کیا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کیا جاوے اور ہم اس امر میں غلطی میں ہوں تو پھر آپ ذمہ دار ہیں۔ فرمایا اگر ہم نے یہ بار اپنے ذمہ نہ لیا ہوتا تو کئی لاکھ انسانوں کی دعوت کیسے کرتے، بلکہ خود خدا تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لی ہے۔ جو ہم سے انکار کرتا ہے تو پھر اسے تمام سلسلہ نبوت سے انکار کرنا پڑے گا۔ مسیح علیہ السلام آئے تو اس کو نہ مانا اور یہ حجت پیش کی کہ اس سے پیشتر الیاس نے آنا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ الیاس کی طبیعت اور خو پر یحییٰ آ گیا ہے اور یہی الیاس کا آنا ہے۔ غرض کہ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں تو پھر وہ نشان کیسے ظاہر ہوتے ہیں جو کہ مسیح کے لیے مقرر تھے؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہود کا یہی اعتراض تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں ہوگا. خدا اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ہر ایک وقت پر عقل مند تو مانتے رہے، اور بے وقوف ہمیشہ ضد کرتے رہے کہ سب باتیں پوری ہو لیں تو مانیں گے. غیر المغضوب علیہم سے مراد مولوی ہیں، کیونکہ ایسی باتوں میں اول نشانہ مولوی ہوا کرتے ہیں. دنیا داروں کو تو دین سے تعلق ہی کم ہوتا ہے. جب سے یہ سلسلہ نبوت کا جاری ہے، یہ اتفاق کبھی نہیں ہوا کہ مولویوں کے پاس جس قدر ذخیرہ رتب و یابس کا ہو وہ حرب حرب پورا ہوا ہو. دیکھ لو انہی باتوں سے اب تک یہود نے نہ مسیح کو مانا نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو. حق کو قبول کرنا ایک نعمت الہی ہے، یہ آرے کو نہیں ملا کرتی. اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ اسے قبول کرنے کی توفیق عطا کرے. 6 مئی 1903 بوقت سیر نوارس صاحب نے دریافت کیا کہ گھنگریالے بالوں سے کیا مراد ہے. فرمایا احادیث ایک ضمنی شے ہے، یہ ہرگز ثابت نہیں ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ سے نکلا ہو وہ ضبط ہوا ہو. معلوم نہیں کہ اصل لفظ کیا ہو. پیش گوئیوں میں ہمیشہ استعارات ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب خبروں میں کوئی ایسی خبر موجود ہو جو ثابت شدہ واقعہ کے برخلاف ہو تو اسے بہرحال رد کرنا پڑے گا. اس وقت جو فطرہ موجود ہے تم اس کے نظیر کسی زمانے سابقہ میں دکھاؤ کہ کبھی ہوا ہے. پھر سب سے بڑا فطرہ تو یہ ہے، اور ادھر دجال کا فطرہ سب سے بڑا رکھا گیا ہے، اور دجال کے معنی بھی لوگ اس سے معلوم ہو گئے. تو اب شک کی کون سی جگہ باقی رہ گئی ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر اشتہارات صرف دجال کے معاملے میں ہوتے اور کسی جگہ نہ ہوتے تو پھر بھی کسی کو کلام ہوتا کہ تم کیوں تعویل کرتے ہو. مگر دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ خود قرآن شریف اور نیز احادیث بھی استعارات سے بھرے پڑے ہیں، اور نہ ہی اس امر کی ضرورت ہے کہ ہر ایک استعارے کی حقیقت کھولی جاوے. کیا آج تک دنیا کے سب امور کسی نے جان لیے ہیں جو اس امر پر زور دیا جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ کی حقیقت بتلاؤ؟ دستور ہے کہ موٹے موٹے امور کو انسان سمجھ کر باقی کو اس پر قیاس کر لیتا ہے. توفی کا لفظ انسانوں پر ہی آتا ہے، دیگر حیوانات پر استعمال نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دہریہ طبع لوگ بھی تھے جو کہ حشر و نشر کے قائل نہ تھے. ان کا اعتقاد تھا کہ کوئی شے انسان کی باقی نہیں رہتی. اس لفظ کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ روح کو ہم اپنی طرف قبض کر لیتے ہیں اور باقی رہتی ہے. قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں یہ لفظ آیا وہاں معنی قبض روح کے ہیں، اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہوتے. سوال ہوا جب ایک شخص نے ایک بات تحصیل کی ہے تو دوبارہ اسی کے تحصیل کرنے سے کیا حاصل ہے؟ فرمایا ہم اس اصول کو لا نسلم کہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے الستو بربکم قالوا بلا، الاعراف آیت 173. یعنی جب روحوں سے خدا تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو وہ بولیں کہ ہاں. تو اب سوال ہو سکتا ہے کہ روحوں کو علم تو تھا تو پھر انبیاء کو خدا تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ گویا تحصیل حاصل کرائی. یہ اصل میں غلط ہے. ایک تحصیل پھیکی ہوتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. وہ علم جو کہ نبیوں سے ملتا ہے اس کے 3 اقسام ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. اس کی مثال یہ ہے جیسے ایک شخص دور سے دھواں دیکھے تو اسے علم ہوگا کہ وہاں آگ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں آگ ہوتی ہے، وہاں کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھواں بھی ہوتا ہے، اور ہر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. یہ بھی ایک قسم کا علم ہے جس کا نام علم الیقین ہے. مگر اور نزدیک جا کر وہ اس آگ کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اسے عین الیقین کہتے ہیں. پھر اگر اپنا ہاتھ اس آگ پر رکھ کر اس کی حرارت وغیرہ کو بھی دیکھ لے تو اسے کوئی شبہ اس کے بارے میں نہ رہے گا، اور اس طرح سے جو علم اسے حاصل ہوگا اس کا نام حق الیقین ہے. اب کیا ہم اسے تحصیل حاصل کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. دربار شام فرمایا وہی کا قاعدہ ہے کہ اجمالی رنگ میں نازل ہوا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ایک تفہیم ہوتی ہے. مثلا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو ساتھ کشفی رنگ میں نماز کا طریق، اس کی رکعات کی تعداد، اوقات نماز وغیرہ بتا دیا گیا تھا. اعلیٰ حضرت صاحب جو اصطلاح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی تفصیل اور تشریح کشفی رنگ میں ساتھ ہوتی ہے. جن لوگوں کو وہ اس وحی کے منشا سے آگاہ کرتا ہے اور اس کو دوسرے کے دلوں میں داخل کرتا ہے، جب سے دنیا ہے وحی کا یہی طرز چلا آیا ہے، اور کل انبیاء علیہ السلام کی وحی اسی رنگ کی تھی. وہی کشفی تصویروں یا تفہیم کے سوا کبھی نہیں ہوتی، اور نہ وہ اجمال بجز کے کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے. مجھ سے خبر آئی کہ اس جگہ آبادی کو چھو پر
200 آدمی کی ہے اور اب تک 103 آدمی مر چکے ہیں اور 4-5 مرتے ہیں اور 4-5 روز مرتے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے حکم دیا کہ اخباروں میں موت کے متعلق پیش گوئی مندرجہ قصیدہ اعجاز احمدی کو شائع کر کے دکھائیں اور مولوی ثناء اللہ وغیرہ کو آگاہ کریں کہ وہی الفاظ جن پر وہ مقدمہ بنوانا چاہتا تھا خدا تعالیٰ پورے کر رہا ہے۔ اب وہ لوگ سوچیں کہ وہ حق تھا یا نہیں۔ 7 مئی 1903 مجلس قبل علی شاہ۔ فرمایا عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسے کسی دوسرے مذہب نے قطعاً نہیں کی۔ مختصر الفاظ میں فرما دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ البقرہ آیت 229 کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسی عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کے پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردہ کے حکم ایسے ناجائز طریقے سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ چاہیے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ چاہیے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر انہی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ 8 مئی 1903 مجلس قبل علی شاہ۔ یہ ظاہری تک بندی تو مسلمہ نے بھی کر لی تھی، اس میں قرآن شریف کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ ایک کلمہ ہے جو مولوی محمد حسین بٹالوی اول المکفرین کی قلم سے قرآن کریم کی شان میں نکلا۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑھ کر کیا بے ادبی ہوگی کہ قرآن شریف کی آیات کو جو کہ ہر ایک پہلو اور ہر ایک رنگ کیا بلحاظ ظاہر اور کیا بلحاظ باطن کے معجزہ ہے تک بندی کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن شریف کا باطن معجزہ ہے ویسے ہی اس کے ظاہر الفاظ اور ترتیب بھی معجزانہ ہے۔ اگر ہم اس کے ظاہر کو معجزہ نہ مانیں تو پھر باطن کے معجزہ ہونے کی دلیل کیا ہوگی؟ ایک انسان کا اگر ظاہر بھی گندا، ناپاک اور خبیث ہوگا تو اس کی روحانی حالت کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ عوام الناس اور موٹی نظر والوں کے واسطے تو ظاہری خوبی معجزہ ہو سکتی ہے، اور چونکہ قرآن ہر ایک قسم کے طبقے کے لوگوں کے واسطے ہے اس لیے ہر ایک رنگ میں یہ معجزہ ہے۔ معمور من اللہ کی دعوت کا نتیجہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ 9 مئی سن 1903 بوقت سیر۔ فرمایا عام لوگوں کا خیال ہے کہ وبا سے بھاگنا نہ چاہیے، یہ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر وبا کی ابتدا ہو تو بھاگ جانا چاہیے اور اگر کثرت سے ہو تو پھر نہیں بھاگنا چاہیے۔ جس جگہ وبا ابھی شروع نہیں ہوئی تب تک اس حصے اور اس کے اثر سے محفوظ ہوتے ہیں اور ان کا اختیار ہوتا ہے کہ اس سے الگ ہو جاویں اور توبہ اور استغفار سے کام لیں۔